نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عكرمة قال لابن عباس ولابن علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب منه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو سے فرمایا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث سنو. حضرت علی بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے. اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو اپنے باغ کو درست کر رہے تھے. اپنے باغ میں تھے اور باغ کو درست کر رہے تھے. ہمیں دیکھ کر کے وہ ہمارے پاس آ گئے اور اپنی چادر کی گوٹ مار کر کے ہمارے پاس بیٹھ گئے اور ہم سے حدیث بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر آیا. حدیث کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر آیا تو یہ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کننا نحمل لبنة، جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو ہم سب لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کر کے لا رہے تھے. وعمار لبنتین، اور عمار حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹیں اٹھا کر کے لا رہے تھے. تو فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینفض التراب منہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے جسم سے مٹی کو جھاڑا اور فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویح عمار تقتلہ الفئة الباغیہ، افسوس ہے عمار تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، تم انہیں جنت کی دعوت دے رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی دعوت دیں گے. قال یقول عمار، فرماتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ حدیث بظاہر صرف ایک پیشن گوئی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، لیکن ایک پیمانے کے طور پر اس حدیث نے کام کیا ہے، اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے کام کیا ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمانوں میں اختلاف ہوا انصار میں اور مہاجرین میں. تو جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لے لی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ عمار نے بیعت لے لی ہے، لہٰذا جو ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کے مخالف جماعت جو ہوگی وہ فئۃ الباغیہ، باغی جماعت ہوگی. دوسرا تو تمام جو ہے انصار جو ہے اس وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. دوسرا موقع جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہ کیا، اور جس کی وجہ سے جس کے دو جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، اور جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ جو تھا انہوں نے ان کو شہید کیا. اس لیے بہت سے لوگ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ قرار دیتے ہیں اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے تمام صحابہ جو ہے وہ ہدایت پر ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے
وہ اس تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کسی صحابی کو ہم گمراہ قرار دینا جو ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باغی جو لفظ ہے فئۃ الباغیہ، باغیتن، یہ لفظ عربی میں جو جس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے معنی وہ نہیں ہے، اس سے ملتے جلتے ہیں لیکن وہ معنی نہیں۔ باغیہ کے مطلب عربی میں جو ہے مانگ کرنے والے لوگ ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں جو ہے کچھ لوگ مظاہرے کرتے ہیں، کسی چیز کی مانگ کرتے ہیں، حکومت سے مانگ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت جو ہے وہ اقرب الی الحق ہوگی، ان میں سے ایک جماعت اقرب الی الحق ہوگی، یعنی حق کے زیادہ قریب ہوگی، اور دوسری بھی ناحق پر نہیں ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسری بھی ناحق پر نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں کچھ برا بھلا کہنا یا ان کے بارے میں بدگمانی رکھنا، یہ ایک جنگ تھی، اور دونوں فریق جو ہے کسی اپنی رائے پر صحیح تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر صحیح تھے، اور عمار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے میں صحیح تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس پورے معاملے کو بیان کیا جائے تو بہت لمبا وقت چاہیے، اس لیے پورا اس حدیث، ہمارا مقصد صرف حدیث کو بیان کرنا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی ہے، اور اس حدیث نے جو ہے ایک پیمانے کا کام کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیچ جو جنگ ہوئی، جنگ صفین، اس میں شہید ہوئے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اقرب الی الحق تھے، بالکل حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مانگ کرنے والے تھے، کسی بات کا مطالبہ کرنے والے تھے، حق سے تھوڑا دور تھے، حق سے تھوڑا دور تھے، یہ نہیں تھے گمراہ، ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو بہت سے لوگ جو ہے جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اور صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔